راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ 20ویں صدی میں علامہ اقبال کے بعد فیض احمد فیض اردو زبان و ادب کی ایک ایسی قداور شخصیت ہیں جنہوں نے ہماری عمومی نفسیات اور اجتماعی شعور کو متاثر کیا۔ فیض احمد فیض اردو زبان و ادب کا معتبر حوالہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عہد ساز شخصیت بھی تھے۔ ان کی شاعری نے جہاں دنیا جہان کے ادب دوست اور روشن ضمیر افراد کو متاثر کیا، وہاں ان کی سحر انگیز شخصیت نے بھی ہر اہل دل کو متاثر کیا۔ فیض احمد فیض اپنی زندگی میں تو محبوب تھے ہی، مگر وفات کے بعد تو وہ محبوب تر ہوتے چلے گئے۔ فیض احمد فیض کی انقلاب آفرین شاعری کا محور و مرکز عام انسان تھا۔ وہ بالادست طبقات کے استحصال اور ظلم و ستم کو کائناتی جبر تصور کرتے تھے۔ فیض احمد فیض نے اس طبقے کو شعور بخشا اور محروم کسان، مزدور اور دیگر استحصال زدہ طبقات کو خود اعتمادی اور زمانہ شناسی کا درس دیا۔ اس اعتبار سے فیض احمد فیض کو اپنے عہد کا اجتماعی ضمیر اور سب سے مؤثر آواز کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح۔ واہ 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 واہ۔ نہ تن میں خون فراہم، نہ عشق آنکھوں میں، نماز شوق تب عاجز ہے، بے وضو بھی صحیح۔ فیض شناسی سے روشناس کرانے کے لیے جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علمی درسگاہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبہ اردو نے 2 روزہ فیض ادبی میلے کا اہتمام کیا، جس میں ملک بھر سے عصر حاضر کے نامور ادیبوں، شاعروں اور محققین نے شرکت کی۔ جیسے بیگانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح، آؤ تو۔ فیض ادبی میلے کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب و چانسلر انجینئر میاں محمد بلیغ الرحمان تھے۔ ان کا خواجہ فرید آڈیٹوریم پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ گورنر نے وائس چانسلر کے ہمراہ فیض ادبی میلے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب ستارہ امتیاز نے گورنر پنجاب انجینئر میاں محمد بلیغ الرحمان کو فیض ادبی میلے میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے پر خوش آمدید کہا۔ ڈاکٹر اطہر محبوب نے فیض ادبی میلے کو شعبہ اردو کی شاندار کاوش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیض احمد فیض نے معاشرے کے تمام طبقات کی بات کی ہے۔ شعبہ اردو بہاولپور کی علمی اور ادبی اور تہذیبی اور فکری روایات سے آگاہ ہے، اسی لیے اہم تخلیقی شخصیات اور موضوعات پر برابر بین الاقوامی اور ملکی سطح کی تقاریب کا اہتمام کرتا رہتا ہے، جبکہ فیض شناسی تو اب اس شعبے کا سب سے بڑا حوالہ بن چکا ہے۔ اہل بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے گزشتہ برس کے پہلے فیض ادبی میلے کے بعد اس دوسرے ایڈیشن کے منتظر تھے، اور یہ انتظار اب ختم ہو رہا ہے۔ اور اس دفعہ کا میلہ، جس میں فیض سے وابستہ بہت سے دانشور تشریف لا رہے ہیں، وہاں بین الاقوامی علماء سے آن لائن گفتگو کا سلسلہ بھی رکھا گیا ہے۔ میں رئیس الجامعہ کی حیثیت سے تمام شرکاء
اور مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس تقریب کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ فیض ادبی میلے کے روح رواں پروفیسر ڈاکٹر سید عامر سہیل، چیئرمین شعبہ اردو، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے استقبالیہ پیش کیا اور ملک بھر سے آئے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور شعبہ اردو کی کارکردگی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمان نے فیض احمد فیض کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیض انقلاب پسند شاعر تھے، انہوں نے اپنی شاعری میں سچائی اور انسان دوستی کا پیغام دیا ہے۔ فیض احمد فیض کبھی کسی ظالم کے آگے نہیں جھکے۔ میاں بلیغ الرحمان نے کہا کہ فیض احمد فیض اپنے عہد کا اہم ترین ثقافتی اور ادبی حوالہ ہی نہیں بلکہ محنت کش عوام کے سب سے مؤثر ترجمان بھی تھے۔ فیض ایک ترقی پسند شاعر تھے، نظریاتی شاعر تھے، انقلاب پسند شاعر تھے، اور انہوں نے ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی ہیں۔ انہوں نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، کہتے تھے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تیری ہے۔ اور اسی نظم میں آگے چل کے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ کبھی یہ مت سوچئے گا کہ آپ کے پاس وقت کی قلت ہے، جتنا وقت اللہ نے دیا ہے اس کو سچ بولنے میں، اس کو حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں اور حق کے لیے کام کرنے میں گزاریں، اور دیٹس ویری میننگ فل۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو یہ مختصر زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ایک ہماری کامیابی ڈٹرمن کرے گی۔ اسی طرح ثقافتی اور ادبی حوالے سے فیض پہچانے جاتے ہیں، محنت کش عوام کے مؤثر ترجمان ہیں، معاشرے کے ظلم کے شکار استحصال زدہ لوگوں کو امید دلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انصاف ہو کر رہے گا۔ بہت پاورفل شاعری ان کی، پاکستان میں تو اکثر وہ ریلیٹ کی جاتی تھی، ابھی حال ہی میں ماضی قریب میں جس طرح ہندوستان کے ایوانوں کو اس نے ہلا دیا اور سٹوڈنٹس میں جو پاپولیرٹی ملی، ہم دیکھیں گے کہ جو نظم ہے بہت طاقتور الفاظ ہیں۔ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ انصاف ہو کر رہے گا، اس دنیا میں نہیں تو آخر میں ہو کے رہے گا، لیکن اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم بالآخر انجام کو پہنچتا نظر آتا ہے۔ فیض کی شاعری میں رومانیت، عشق مجازی، لطیف جذبات، وہ بھی انسان کی طبیعت کا خاص ہے، اس کو بھی اجاگر وہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور شاعری جو ہے وہ ہمیشہ بہت طاقتور ایک میڈیم رہتا ہے، جو ہمیں اس کے اندر جو ایک ردیف قافیے کا استعمال ہے، جو ترنم ہوتا ہے، جو میلوڈیس ٹونز ہوتی ہیں، وہ ہمیں یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور وہ جذبات انسان کو، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ صوفیاء نے بھی بہت دفعہ شاعری کا سہارا لیا اور شاعری کے ذریعے اپنی بات پہنچائی، اور آج وہ امر ہو گئے کیونکہ عوام نے ان کے شعروں کو اپنے سینے سے لگایا، ان کو یاد رکھا۔ تو کیا خوبصورت ایک کلام تھا ان کا کہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ قرآن میں قلم کی اہمیت کا ذکر ہے، اور قلم جو ہے وہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے اچھے خیالات کی روانی رہنی چاہیے۔ اٹس اے وے آف ایکسپریسنگ your thoughts and at the same time it's a way of preserving your expressions۔ قلم جو ہے اور قلم اور کرتاس کا رشتہ، اور اس کو تو کیا خوب کہتے ہیں کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمان نے فیض ادبی میلے کے اقدام پر اسلامیہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی کاوشوں کو سراہا۔ فیض احمد فیض کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے مختلف سیشن کا انعقاد کیا گیا، جن میں فیض اور معاصر ادبی صورتحال، فیض اور جدید ثقافتی تناظرات، فیض اور ہمارا تنقیدی شعور،
فیض اور عالمی ادبی منظرنامہ، فیض اور نئے تخلیقی امکانات، فیض کی ضرورت اور اہمیت شامل تھے، جن میں مندوبین نے کھل کر بات کی اور فیض کی شخصیت کے ہر پہلو کا احاطہ کیا۔ فیض صاحب بنیادی طور پر رومانوی مزاج رکھنے والے انسان تھے اور رومانویت جمال پسندی ہے۔ فیض صاحب زندگی کی آخری سانس تک جمال پسند انسان رہے۔ جمال پسند ہر انسان کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو جمال پسند نہیں ہوتا وہ ہوس پرست ہوتا ہے۔ تو فیض صاحب کبھی ہوس پرست نہیں رہے، فیض صاحب ہمیشہ جمال پسند رہے، شعر کی تخلیق میں بھی اور زندگی گزارنے میں بھی۔ فیض نے جو اسلوب دیا وہ ایسا اسلوب تھا جو ساتھ میں روایت کو بھی لے کر چل رہا تھا، اور اسی روایت کی وجہ سے ہی اور نئی فکر کی وجہ سے یا نئے ہمارے جو مسائل تھے ان کو پیش کرنے کی وجہ سے فیض ہمیں ہر زمانے میں، اس زمانے میں بھی ہمارے دل کے قریب تھا اور آج بھی اسی طرح سے ہمارے دل کے قریب ہے۔ ہمیں جب بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم فیض کے ذریعے سے اپنا ماضی بھی دیکھ لیتے ہیں، اپنا حال بھی دیکھتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج ایلیٹ کلاس اس زمانے کوئی ایک آدھ نام مسلمان نظر آتا ہے، مانو ورنہ اس زمانے میں گورنمنٹ کالج کے اندر بہت مسلمانوں کی تعداد اس زمانے آتے ہیں کے اندر کالج میں آتے ہیں، کئی جو شعور لے اس رہے تھے وہ ظاہر عربی کا شعور لے کر وہاں آ رہے تھے، وہ ظاہر عربی کا تھا، وہ فارسی کا تھا۔ لیکن گورنمنٹ کالج میں آنے کے بعد جس چیز نے ان کی تخلیق کو اور تنقید کو جنا زیادہ متاثر کیا وہ مغربیت تھی اور انگریزی ادب اور انگریزی ماحول تھا۔ وہاں پر ان کے اساتذہ میں ایک بہت بڑا نام اس زمانے میں تھا، وہ تھا پطرس بخاری، اور یہ مظفر علی سید نے بھی لکھا ہے کہ پطرس بخاری ایک اونچی چوٹی پر بیٹھ کر اپنے معاصرین پر کنکریاں پھینکتے رہتے تھے، اور اپنے ساتھ وہ دو شاگرد بھی لے گئے، ایک فیض احمد فیض اور دوسرا نون میم راشد۔ فیض ہماری عہد کے ایک بڑے نامور، محبوب اور مقبول شاعر ہیں۔ انہوں نے جدیدیت اور کلاسیکیت، مشرقیت اور مغربیت کی ہم آہنگی کے ساتھ عصری احساسات و جذبات کو نئے رنگ کے ساتھ اس طرح ابھارا کہ وہ دلوں میں اترتا چلا گیا۔ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی اس اعتبار سے منفرد اعزاز رکھتی ہے کہ اس نے یہاں ادبی و ثقافتی میلے کا بھی مسلسل اہتمام کیا ہے اور مختلف ادبی اور شعری حوالوں سے بھی بڑے اہم سیمینار منعقد کیے ہیں۔ اس فیض میلے میں پاکستان بھر سے ممتاز ادیبوں، نقادوں اور شاعروں نے شرکت کی اور فیض کی زندگی اور شاعری کے مختلف پہلوؤں، زاویوں، سمتوں اور جہتوں پر اظہار خیال کیا، جس سے طلباء و طالبات کو ایک نئی روشنی ملی۔ بہت جی خوش ہوا فیض صاحب کا ذکر جنوبی پنجاب میں بہت محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ جب سنا ہم نے، تو یہاں طلباء و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اساتذہ موجود ہیں، شاعر موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب وہ شاعر تھے جن کو ان کی زندگی میں بھی پیار ملا اور آنے کے بعد بھی پیار ملا، اور یہ محبت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو آج ہم جب دیکھتے ہیں یہاں کہ فیض صاحب کی بات ہم جب کرتے ہیں، جتنے ظلم اور ستم ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی شاعری کی لہریں اور شاعری کی پرتیں مزید کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب نے اپنے دور میں اپنے زمانے کی صحیح عکاسی کی، اور آج جو انسان کی کیفیات ہیں، جو انسان کے معاملات ہیں، وہ سارے ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں، اور انہوں نے ان جذبات کی ترجمانی کی ہے
جو ہم لوگ نہیں کر پاتے تھے. انہوں نے ہمارے گونگے جذبات کو الفاظ دیے تھے. شعبہ اردو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے ہر سال باقاعدگی سے اس کا اہتمام کرنے کا ایک پختہ ارادہ کیا ہے. پچھلے سال بھی ہم نے فیض ادبی میلے کا اہتمام کیا اور اس دفعہ بھی، اور بڑے بھرپور انداز میں طالب علم اس میں شرکت کر رہے ہیں. مقصد یہی ہے کہ فیض صاحب کی فکر کو جو آج کے عہد میں زیادہ جس کی ضرورت ہے اس کو عام کیا جائے. یہ محفل اس لیے بھی ہمارے لیے اب یادگار بن گئی ہے کہ افتتاحی نشست میں گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان صاحب موجود تھے. تو یہ سب ممکن نہیں ہے کہ جب تک سربراہ جو ہے کسی ادارے کا وہ پوری طور پر ہماری مدد نہ فرمائے. تو میں اس سب کا کریڈٹ جو ہے وہ وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ ایسے پروگراموں کی حوصلہ افزائی کی ہے اور سرپرستی کی ہے. یہ ایک روایت ہے جو پچھلے سال سے ہم نے شروع کی تھی. پچھلے سال بھی فیض ادبی میلے کا سیزن 1 ہوا تھا، اب سیزن 2 ہے. اور اس سیزن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ فیض صاحب کی فکر کو اور فیض صاحب کی شاعری کو نوجوانوں تک اور نوجوانوں کے شعور تک پہنچانا ہے، تاکہ فیض صاحب کا جو پیغام ہے، جو محبت کا ہے، جو امید کا ہے، جو رجائیت کا ہے، وہ پیغام ہماری نوجوان نسل تک پہنچ سکے. کیونکہ ہماری معاشرے میں جس طرح ایک نا امیدی کا ایک حوالہ نظر آتا ہے، اس حوالے سے فیض صاحب ایک بہت ریلیونٹ شاعر ہیں. اور ایسے ادبی میلے جیسے کہ فیض ادبی میلہ ہم نے منعقد، ان کی اس لیے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ نوجوان نسل اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں جو ہے وہ ایک امید پرستانہ جو ہے وہ فکر جو ان کی آ سکے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کامیاب کاوش ہم نے کوشش کی ہے، اپنی طرف سے کامیاب کاوش کوشش کی ہے. اور یقیناً یونیورسٹی اور باقی جو ارد گرد کے علاقے ہیں، جو ملک کے علاقے ہیں، وہ فیض صاحب کے اس پیغام کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھیں گے بھی اور اسے آگے بھی بڑھائیں گے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی والوں نے فیض صاحب کے حوالے سے یہ فیض میلہ سجایا ہے. تو یہ سندھ میں بھی سجتا رہا ہے، پہلے بھی لاہور میں بھی، اور ماشاءاللہ اب انہوں نے بہاولپور میں بھی یہ سجایا ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں بہاولپور کے رہائشیوں کو، لوگوں کو، ان کے آمد والوں کو اور وی سی صاحب کو، انہوں نے فیض صاحب کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. فیض صاحب سچے کھرے امن پسند والے شاعر رہے ہیں. ان کی شاعری میں کچھ لوگوں کو ابہام نظر آیا، لیکن انہوں نے حق سچ کی بات کی ہے اور انصاف کی بات کی ہے، اور غریبی اور امیری دونوں کو ایک راستے میں چلنے کے لیے انہوں نے ایک مساوات کی بات کی ہے. تو بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، حالہ سے. ہمارے پاس بھی حیدرآباد میں بھی، کراچی میں بھی یہ ان کے میلے سجتے ہیں. تو میں پی ٹی وی ملتان کے حوالے سے یہاں آیا ہوں. تو بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس میلے میں شامل ہوتے ہوئے. فیض ادبی میلے کے موقع پر بک سٹال بھی سجایا گیا تھا، جہاں کتب بینی کے شوقین افراد نے وہاں کا رخ کیا اور فیض احمد فیض کے علاوہ ملک کے دیگر نامور ادیبوں اور شاعروں کی تخلیق کردہ کتب میں گہری دلچسپی لی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں فیض میلے میں بے شمار کتب جو ہیں اردو کی یہاں پر سٹال پہ لگائی گئی ہیں. یہ وہ رشتہ ہے جو ٹوٹ چکا تھا کہیں. سوشل میڈیا نے، نیٹ ورک نے جو رشتہ توڑ دیا تھا کتابوں سے انسانوں کا، فیض کے میلے کے تھرو وہ رشتہ دوبارہ جڑنے جا رہا ہے. میلے ٹھیلے تو ویسے ہی ثقافت ہے، چاہے وہ پنجاب کی ہو، سندھ کی ہو، بلوچستان کی ہو، 5 صوبوں کی ثقافت ہے میلے ٹھیلے لگنا. اور خصوصی طور پہ ادبی میلے کی اس حوالے سے بھی افادیت بہت زیادہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں ادبی میلوں کی بہت زیادہ اس لیے ضرورت ہے کہ اس سے ہمیں اپنی ثقافت سے بھی جانکاری ملتی ہے، ہمیں اپنی ادب سے معلومات ملتی ہے، ہمیں اپنے جو بڑے بڑے لکھاری تھے، جو شاعر تھے، ادیب تھے، ان کو پڑھنے کا، ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور ان کے جو رفقا تھے ان کے تھرو ہمیں ان کی زبانی سننے کو موقع ملتا ہے، جس سے ہمیں بہت انسپریشن ملتی ہے تاکہ ہم بھی اس ادب کے ساتھ جڑے رہیں جو ہماری پاکستان کا کلچر اور تاریخ ہے. میں فیض ادبی میلہ دیکھنے کے لیے آئی تھی، ہمیں بہت اچھا لگا، بہت انجوائے کیا، کافی بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. میں یہ چاہتی ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں فیض ادبی میلے سے ریلیٹڈ دوسرے بھی تقریبات کا انتظام کیا جائے تاکہ بچوں میں جوش و جذبہ پیدا ہو تعلیم حاصل کرنے کا. فیض ادبی فیسٹیول کی انفرادیت یہ ہے کہ اس سے پہلے بہاولپور میں اس انداز سے جو پینل ڈسکشنز ہیں اس کا سلسلہ نہیں تھا. ہم نے یہ گزشتہ سال سے اس سلسلے کا احیاء کیا اور کم از کم 2
سیزنز اس کے ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس میں وطن عزیز سے اور ملک کے باہر سے بھی بہت سے مندوبین ہیں، فیض شناس ہیں، علماء ہیں، اہل فکر و دانش ہیں، فیض سے محبت کرنے والے ہیں، محبان فیض ہیں، تو وہ جوک در جوک آتے رہے، اس کی رونق بڑھاتے رہے، اس میں اہل دانش نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو تھوڑا سا میلے کی ایک شکل دینے کی کوشش کی، صرف یونیورسٹی کے لیے نہیں تھا بلکہ پورے بہاولپور کے لیے تھا کہ لوگ آئیں اور یہاں پہ فیض سے محبت کرنے والے، زبان و ادب سے محبت کرنے والے، شاعری سے محبت کرنے والے، زبانوں سے محبت کرنے والے، موسیقی سے محبت کرنے والے اور اہل فکر و دانش، وہ سب یہاں آئیں اور یہ 2 دن ہم نے ان کے ساتھ گزارے اور انہوں نے اس کو انجوائے کیا۔ فیض احمد فیض نے اپنی شاعری سے نہ صرف دلوں کو گرمایا ہے بلکہ ان کے کلام میں جدت بھی پائی جاتی ہے اور ندرت بھی۔ ماضی کے جتنے شعراء تھے ان میں اگر ہمیں ابتدائی جائزہ لیں تو اگر حسن و عشق کی واردات ملتی ہے تو فیض نے نہ صرف محبت کو ساتھ رکھا بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوجوان نسل کو پیغام بھی دیا، اور وہ پیغام تھا اپنے آپ کو منوانے کا، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا۔ وہ پیغام تھا کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ وقت کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ وہ اپنے گرد و پیش کے مسائل پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بھی اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور نوجوانوں کو بھی یہ درس دیتے ہیں کہ محبت بھی ضروری ہے تو ساتھ ساتھ روزگار کا غم بھی ہونا چاہیے۔ فیض احمد فیض ایک ایسے شاعر ہیں جن کا کلام رہتی دنیا تک اپنا نام منواتا رہے گا۔ یہاں پہ جس طرح ان کے فیض ادبی میلے کا انعقاد کیا گیا ہے تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور یہاں بہاولپور عوام کے لیے بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، جس سے ہمیں فیض کو جاننے کا ایک اور موقع ملا ہے۔ یہاں نصاب میں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ فیض کی شاعری کے بارے میں، لیکن یہاں جہاں ان کے ملک بھر سے مختلف شعراء تشریف لائے، مختلف محققین تشریف لائے تو انہوں نے فیض کے بارے میں گفتگو کی۔ تو فیض جدید شعراء میں شمار ہوتے ہیں، اقبال کے بارے میں تو گفتگو ہوتی ہی رہتی ہے لیکن فیض کے بارے میں بہت کم ہوتا ہے، اور یہ بہاولپور میں جس سے اس کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور میں، تو بہت ہی ایک اچھا سلسلہ ہے۔ دوسرے فیض ادبی میلے کے موقع پر فوڈ سٹالز اور کرافٹ بازار بھی سجایا گیا تھا، جہاں طلباء و طالبات نے خوب انجوائے کیا اور یادگار کے طور پر دوستوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں۔ چلے بھی گلشن کا میلے کے موقع پر چولستانی فنکار لالو بھیل گروپ نے راجستھانی کلچرل پرفارمنس کا بھرپور مظاہرہ پیش کیا۔ چولستانی گلوکار موہن بھگت نے اپنی آواز کے سر بکھیرے۔ لال بینڈ نے بھی اپنی خصوصی پرفارمنس کا مظاہرہ پیش کیا اور محفل کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔